اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کے مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بھی ان مسائل میں ہے جو معرکۃ الآراء مسائل ہوتے ہیں۔ یعنی معرکۃ الآراء مسائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں دلائل کا اختلاف ہوتا ہے، نص فہمی کا نہیں ہوتا۔ نص فہمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث ہے، ایک مجتہد اس کا یہ مطلب سمجھا ہے، دوسرا مجتہد اس کا وہ مطلب سمجھا ہے۔ اس کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں یہ سارا کام مولوی نے کیا ہوا، نہیں، وہ پیچھے روایات میں اختلاف ہوتا ہے، اس لیے ایک مجتہد ایک طرف چلا جاتا ہے، دوسرا مجتہد دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اچھا، اگر ایک آیت یا ایک حدیث سے دو یا تین مسائل کا استنباط ہو تو یہ لوگوں کے لیے سہولت ہے، لوگوں کو مصیبت میں ڈالنا نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے کہ وہ جس وقت میں چاہے اس امام کے، اگر مجبوری کے تحت دوسرے امام، مثال کے طور پہ حنفی ہے اور ایک حدیث سے استنباط شوافی نے دوسری طریقے سے کیا ہے اور وہ ایسی مجبوری میں چلا گیا کہ اپنے مسلک پہ عمل نہیں ہو سکتا تو ان کے مسلک پر بھی عمل کر سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اگر مولویوں نے یہ کام گڑا ہوا ہے، ایک مولوی یہ کہتا ہے ایک مولوی وہ کہتا ہے۔ بھئی اختلاف علماء رحمت لامتی، جیسے حضور نے فرمایا اختلاف اصحابی رحمت لامتی، کہ میرے صحابہ کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے۔ تو بہرحال یہاں دو نمازوں کو، ایک تو ہے دو نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کرنا، اس سے پہلے یہ تمہید ضروری ہے۔ دو نمازوں کو بغیر کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھ لینا، اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وعیدیں فرمائی ہیں۔ ایک وعید میں سنا دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عذر ہو، اور یہ بات پیچھے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اعذار یعنی عذر کی جمع ہے، وہ 21 عذر ہیں جن کی وجہ سے آدمی جماعتوں سے پیچھے رہ سکتا ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کے لیے 3 عذر ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کے لیے 3 عذر ہیں، لیکن یہ تینوں امام ان تینوں کے قائل نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ سمجھ لیں، لوگ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں سے سب سے چھوٹے ہیں عمر میں، ان کے نزدیک تینوں عذر ہیں۔ نمبر 1 بارش، نمبر 2 سفر، نمبر 3 مرض، یہ 3 ان کے نزدیک عذر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان 3 عذروں کی وجہ سے آدمی دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 عذر ہیں، ان کے نزدیک مرض عذر نہیں ہے، ان کے نزدیک بارش اور سفر عذر ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف ایک عذر ہے، سفر، اور سفر بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ہے جو بھاگ دوڑ والا ہو، جس کو ہم نے پیچھے حالت فرار سے تعبیر کیا کہ بھاگ دوڑ والا سفر ہے۔ حالت قرار والا سفر جو ہے وہ بھی وہ مراد نہیں لیتے۔ بات سمجھ میں آئی کہ بھئی یہ 3 اعذار ہیں ان 3 اماموں کے نزدیک، لیکن صرف چھوٹے امام جو ہیں وہ تینوں عذروں کو قبول کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مرض کو عذر نہیں گردانتے، ان کے نزدیک بارش اور سفر صرف یہ 2 عذر ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف سفر، وہ بھی بھاگ دوڑ والا۔ ان 3 اعذار کی بنیاد پر چھوٹے 2 امام، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں جائز ہیں۔ مثلا یعنی کہ ظہر کی وقت میں ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ لے، اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھ لے، یہ جمع تقدیم ہے۔ یعنی ابھی ظہر کے وقت میں عصر پڑھی جا رہی ہے حالانکہ عصر کا تو وقت ہی نہیں ہوا، اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھی جا رہی ہے حالانکہ بھی عشاء کا وقت نہیں ہوا، یہ بھی جائز ہے۔ اور جمع تاخیر بھی جائز ہے۔ جمع تاخیر یہ ہے کہ ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھ لینا اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھ لینا،
بات سمجھ میں ان دو امام. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں جمع تاخیر تو جائز ہے، جمع تقدیم جائز نہیں. یعنی کہ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کو پڑھ لینا جائز نہیں ہے، ہاں عصر کے وقت میں ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے سفر کے اندر بھاگ دوڑ والے میں یہ جائز ہے. اور احناف کے نزدیک ان تمام اعذار کی وجہ سے صرف جمع تاخیر کی ایک صورت میں اجازت ہے کہ آدمی ایسے سفر میں ہو کہ جہاں آدمی مجبور ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، گاڑی والے کو کہہ رہا ہے اور وہ گاڑی نہیں روک رہا، یا کسی ایسی مجبوری میں ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہے، تو جمع تاخیر کی اجازت احناف کے نزدیک ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب یہ ایسا مجبور ہے کہ وہ گاڑی نہیں روک رہا یا کوئی اور وجہ ہے، تو یہ عصر کے وقت میں ظہر اور عصر کو پڑھ لے گا تو ظہر قضا ہو جائے گی، عصر ادا ہو جائے گی. اور جمع تقدیم کی تو سوائے دو جگہوں میں، جمع تقدیم کی تو سوائے یعنی حج کے موقع پہ 9 ذو الحجہ والے دن عرفات میں ظہر کی وقت میں ظہر اور عصر کو پڑھنا، اور مغرب کی نماز کے بعد مزدلفہ عرفات سے نکلتے ہیں تو مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت میں جمع تاخیر ہوتی ہے، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ہوتی ہے. چونکہ وہ تواتر طبقہ سے ثابت ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے آپ قرآن کی آیت جو سورہ نساء کی 103 نمبر آیت ہے یا 104 ہے اس پر آپ زیادتی کر سکتے. لہٰذا ان دو موقعوں کے علاوہ احناف کے نزدیک نہ تو جمع تاخیر اور نہ جمع تقدیم کی کوئی اجازت نہیں ہے، ہاں وہ آدمی جو مجبور ہے. اچھا، اب اس باب کے اندر ایک تو آیت ہے اور 3 قسم کی روایات ہیں. 3 قسم کی روایات ہیں. ایک قسم کی روایات وہ ہیں جو صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع حقیقی، دیکھیں جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جمع حقیقی یعنی ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کو پڑھنا، یہ جمع حقیقی ہے. ایک ہے جمع سوری یعنی صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں ہے. مثلا کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے آخری وقت میں پڑھ لینا، پھر انتظار کر لینا ظہر کی نماز کے بعد جب عصر کا وقت داخل ہو جائے تو عصر کو پہلے وقت میں پڑھ لینا، یہ جمع سوری ہے. یعنی صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں ہے، کیونکہ ظہر کی نماز آخری وقت میں پڑھی گئی، عصر کی نماز پہلے وقت میں پڑھی گئی، تو یہ جمع حقیقی اور جمع سوری ہے. ائمہ ثلاثہ میں سے چھوٹے 2 امام تو کہتے ہیں جمع حقیقی کی بھی وہ قائل ہیں، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کو بھی ان اعذار کی بنیاد پر آپ پڑھ سکتے ہیں. اب روایات کے 3 حصے ہیں. ایک روایات وہ ہیں جو جمع حقیقی پر دلالت کرتی ہیں، اور ایک قسم کی روایات وہ ہیں جو جمع سوری پر دلالت کرتی ہیں، اور ایک قسم کی روایت وہ ہے جو مجمل ہیں. ائمہ ثلاثہ ان کو جمع حقیقی پر محمول کرتے ہیں، احناف ان کو جمع سوری پر محمول کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو احناف کے پاس ایک تو وہ روایات ہیں جو جمع سوری پر دلالت کرتی ہیں، ایک نمبر 2، اور ائمہ ثلاثہ کے پاس وہ روایات ہیں جو جمع حقیقی پر دلالت کرتے ہیں. جو درمیانی روایت ہیں وہ آدھی آدھی ہیں. لیکن احناف کے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، سورۃ نساء کی آیت نمبر 103 یا 4. اللہ جل شانہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. احناف کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو مقررہ وقت میں فرض کیا ہے. لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اس آیت سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز 1:30 بجے ہے، تو اب 1:30 بج جاتے ہیں تو امام کی وجہ سے کچھ 1-آدھا منٹ لیٹ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں نماز مقررہ وقت میں فرض ہے. وہ نہیں مراد اس سے. 1:30 بجے نماز ہم نے مقرر کی ہے، اللہ نے تھوڑی کہا 1:30 بجے پڑھو. 1:30 بجے نماز ہم نے مقرر کی ہے، تو اگر اس پہ 4-5 منٹ زیادہ ہو جائے امام کے لیے 5 منٹ تک انتظار کرنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس سے زیادہ دیر انتظار کرتے تھے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھو، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھو، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھو، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھو، فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھو. یہ مطلب ہے آیت کا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت سے یہ مراد ہے. تو احناف کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ جمع حقیقی، اگر آدمی نے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر اور ظہر کو جمع کر لیا تو اب عصر کی نماز تو نہیں ہوئی کیونکہ اس کو تو وقت ہی نہیں آیا. آپ نے عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھا. اللہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھو.
تو احناف کے پاس قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت اور وہ روایات جو جمع سوری پر دلالت کرتی ہیں، اور وہ روایت عادی، کیونکہ احناف جو درمیانی آیات ہیں جو مجمل ہیں، جن میں وضاحت نہیں ہے کہ جمع حقیقی مراد ہے کہ سوری مراد ہے، تو ان میں سے آدھا احناف کے پلڑے میں آ گیا، آدھی آیتیں، ایک وہ روایتیں جو جمع سوری پر دلالت کرتی ہیں، اور قرآن مجید کی یہ آیتیں، اور ائمہ ثلاثہ کے پاس صرف وہ آیتیں ہیں، وہ احادیث ہیں جو جمع حقیقی پر دلالت کرتی ہیں، اور آدھی ادھر آگئی، تو ان کے پاس 1.5 دلائل ہیں، ان کے پاس 2.5 دلائل ہیں۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور احناف کا مسلک جو ہے بایمانہ، دیکھیں وہ جو روایتیں جو جمع حقیقی پر بھی دلالت کرتی ہیں، احناف کہتے ہیں جو روایتیں، جو احادیثیں جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے جمع کیا ہے، ایک بات تو وہ سفر کی روایتیں ہیں زیادہ تر، اور بارش کی روایت بھی آتی ہے، لیکن اس احادیث وہ خبر آحاد ہیں، خبر واحد ہے، اور خبر واحد کے ذریعے سے قرآن مجید پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر حج کے دوران جو عرفات میں ہوتی ہیں، ظہر کے وقت میں ظہر اثر اکٹھی کی جاتی ہے، تو اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ وہ طبقہ تواتر سے ثابت ہے، یعنی ایک ہے خبر واحد، ایک ہے حدیث مشہور، ایک ہے حدیث متواتر، ایک ہے طبقہ تواتر جو خبر متواتر سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ جیسے قرآن ہماری طرف منتقل ہو کر آیا ہے طبقہ تواتر، طبقہ در طبقہ، طبقہ در طبقہ ہماری طرف آیا ہے، تو یہ حد تواتر سے بڑا درجہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس کی ذریعے سے تو آپ قرآن مجید پہ زیادتی کر سکتے ہو، لیکن جو روایات ائمہ ثلاثہ پیش کرتے ہیں وہ خبر واحد ہیں، خبر واحد کے ذریعے سے قرآن مجید پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک بیوی، یہ خود مدینے میں تھے، ان کو ایمرجنسی اطلاع دی گئی کہ ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ اہلیہ اپنے سسرال میں، یعنی اپنے ماں باپ کے گھر وہاں تھی، مدینے میں نہیں تھی۔ صفیہ بنت عبید ان کا نام تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر تنہو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ 3 دن کا سفر تھا، اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 1212 ہے، ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1212 ہے۔ ان کو اطلاع ملی تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر تنہو وہاں سے نکلے، اور مغرب کی نماز آپ نے شفق احمر، کیونکہ یہ بات وہاں پر مغرب کے اوقات میں گزر چکی ہے کہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے کہ جب سرخی اور سفیدی، سب سے پہلے جب سورج غروب ہوتا ہے تو افق کے اوپر سرخی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سفیدی آتی ہے، جب سفیدی غائب ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ وہاں سے ہم نکلے، اور حتی اذا کان قبل غیبوب الشفق نزل فصل المغرب ثم انتظر۔ حضرت عبداللہ بن عمر تنہو جب سرخی اور سفیدی جب تھی، سفیدی کے وقت آپ نیچے اترے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، اور مغرب کی نماز کے بعد ثم منتظر، پھر آپ انتظار میں بیٹھ گئے یہاں تک کہ جب وہ سفیدی غائب ہو گئی اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عشاء کی نماز پڑھی، اور فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم کسی ایسی سفر میں ہوتے تھے جو بھاگ دوڑ والا ہوتا تھا۔ اب دیکھیں اس سے بڑا بھاگ دوڑ والا سفر کیا ہوگا کہ ان کو بیوی کی علالت یعنی ایسی بیماری کی خبر دی گئی کہ بچے گی نہیں، تو اس سے بڑی خبر کیا ہو؟ حالانکہ وہ صفیہ بنت عبید پھر اس بیماری سے ٹھیک ہو گئی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بعد تک حیات رہی، ان کے بعد فوت ہوئی، لیکن خبر یہ تھی کہ وہ بڑی سخت بیمار ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر تنہو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں نے یہ جو نماز پڑھی، ان رسول قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت، ہاں کہ جب ایسا کوئی سفر ہوتا تھا جو بھاگ دوڑ والا ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام یوں فرماتے تھے۔ کیا مطلب کہ جو احناف کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے وقت میں اب روانہ ہوئے تو ظہر کی نماز میں پڑاؤ نہیں ڈالا، سفر جاری ہے، جب دیکھ لیا کہ ظہر کا آخری وقت آ گیا تو حضور علیہ السلام پڑاؤ ڈالتے
آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت آخری وقت میں پڑھتے، پھر تھوڑا انتظار فرماتے، اور جیسے عصر کا وقت شروع ہوتا تو عصر کی نماز پڑھ لیتے۔ تو یہ جمع سوری تھی، یعنی دیکھنے میں جمع تھی لیکن حقیقت میں جمع نہیں تھی۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں تھی۔ دوسرے دلائل بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ نے پیش کیے ہیں، لیکن اس کے اوپر اعتراضات ہے۔ قوی دلائل احناف کے ایک تو حضرت عبداللہ ابن عمر تنو کی روایت ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 1212 اور قرآن مجید سورۃ نساء کی آیت نمبر 103 یا 4 ہے۔ یہ دو مضبوط دلائل ہیں، اور یہ دلائل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دیکھیں ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھا جائے گا۔ ایک بات، اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بارش ہو، پہاڑی علاقہ ہے، کوئی بھی ایسا ہے، بارش ہے، تو اب مغرب کے وقت میں آ جاتے ہیں تو مغرب کی نماز پڑھ کے کہتے ہیں چلو جی عشاء بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کیوں بارش ہو رہی ہے۔ بھئی ہم ان سے درخواست یہ کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز آپ نے مسجد میں پڑھ لی، بارش ہو رہی ہے، آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے جاؤ، اور گھر میں جب عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے تو عشاء کی نماز گھر میں اکیلے پڑھ لو، کیونکہ بارش عذر ہے جماعت ترک کرنے کے لیے۔ یعنی بارش کی وجہ سے ہم نے یہ بات پیچھے عرض کر دی ہے کہ بارش اگر ہو، راستے ٹھیک نہ ہو، پہاڑی علاقے ہو، گرنے کا یا کپڑوں کے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہو، تو یہ 21 عذروں میں سے ایک عذر ہے۔ مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی، عشاء کی نماز گھر میں پڑھ لینا، باقی رہ گیا اگر کوئی کہے کہ بھی وہ تو جماعت سے نہیں ہوگی، تو اس صورت میں جماعت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اور جو چیز کسی عذر شرعی یا طبعی کی وجہ سے رہ جائے تو حدیث میں آتا ہے اس کو ثواب جماعت کا ملے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی سفر حضر میں جو اعمال کرتا ہے، تندرستی کے زمانے میں جو اعمال کرتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اللہ اس کو بغیر وہ عمل کیے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لیکن ایسا نہ کیا کریں کہ بارش ہو رہی ہے اب مغرب کے وقت میں عشاء بھی پڑھ لیں، بھی بارش ہو رہی تو آپ مغرب پڑھ لو، عشاء اپنے وقت میں گھر میں پڑھ لینا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو احناف کے دلائل مضبوط ہیں ان روایات کی بنیاد پہ کہ جمع حقیقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جمع حقیقی کی، ہاں جمع سوری کے احناف قائل ہیں کہ بھئی ایسا اگر سفر جاری ہے تو ظہر کی نماز ایک ایسے وقت میں آدمی سٹے کرے یا ایک جگہ پہ رک جائے کہ ظہر کی نماز آخری وقت میں پڑھ لے، وہاں 10 15 20 منٹ انتظار کرے، جب عصر کا وقت داخل ہو جائے تو عصر بھی ساتھ جماعت سے پڑھ لے، تو یہ صورتاً جمع ہوگی، حقیقتاً جمع نہیں ہوگی۔ اس کے احناف قائل ہیں۔